جی سر نکال لیا. دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم نے جو ہے وہ چیپٹر جو تھا ہمارا راشد منہاج شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کی ریڈنگ کر لی ہے اور 2 حصوں میں ہم نے کی تھی، اور اس کے جو ہے پورے واقعے کو ہم نے سمجھ لیا اور اس کے مشکل الفاظ کو بھی ہم نے سمجھ لیا. اب یہاں پر جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے ہم نے ٹائٹل پیج بنا لیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ خوشخطی کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے 2 صفحے، تو آپ نے خوشخطی کر لی ہوگی. اگر نہیں کی ہے تو اس کے 2 صفحے چھوڑ دیجیے گا، خوشخطی کر لیجیے گا بعد میں. تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ الفاظ معنی، یہ آپ کو صفحہ نمبر 45 پہ نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے الفاظ معنی. جی سر. سر یہ سارے الفاظ معنی کرنے ہیں؟ جی سارے الفاظ معنی کرنے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں سبق کے درمیان آپ کو سمجھاتا بھی رہا تھا. طیارہ یہ کہا جاتا ہے ہوائی جہاز کو، ٹھیک ہے. یہ بعد میں کر لیجئے گا، بس ابھی سمجھ لیجئے یہ الفاظ معنی تو آپ دیکھ کے لکھ لیجئے گا. پہلی چیز ہے طیارہ. طیارہ کا مطلب برابر میں لکھا ہوا ہے ہوائی جہاز. دوسرا لفظ ہے شہادت. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا. اب جو لوگ ایسے ہی اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جن کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو مرحوم کہا جاتا ہے، ان کو شہید نہیں کہا جاتا. اور جو ہے وہ اپنی طبعی موت نہ مرے، بیماری کی وجہ سے نہ مرے، بلکہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کافر لوگ اس کو مار دیں تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ شہید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا. تیسرا لفظ ہے مضافاتی. یہ جو چیپٹر کے اندر یہ جملہ تھا نا کہ کراچی کے مضافات میں گرا تھا، تو مضافات کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شہر کے آس پاس کی چھوٹی بستی. جیسے ہم کراچی سے جا رہے ہوتے ہیں، جب ٹول پلازا پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بستیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے باہر حیدرآباد جاتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کو کہا جاتا ہے کراچی کا مضافاتی علاقہ. تو اسی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شہر کے آس پاس کی چھوٹی بستی، چھوٹے علاقے کو مضافات کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے ٹی وی پہ اس کا اعلان بھی سنا ہوگا افطار کا، کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا جاتا ہے، سنا یہ؟ جی ہاں، تو کراچی اور اس کے مضافات یعنی کراچی اور اس کے آس پاس کے جو چھوٹے سے علاقے ہیں ان میں افطار کا وقت ہو گیا. اب آپ جو ہے وہ افطار کر لیں اور روزہ کھول لیں. چوتھا لفظ ہے کشیدہ. کشیدہ جو آپ نے چیپٹر کے اندر لفظ پڑھا تھا کہ بارڈر کے حالات کشیدہ تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات خراب تھے، یعنی وہاں انڈیا بھی ہم پہ فائرنگ کر رہا تھا، یہاں سے پاکستانی فوج جو ہے جوابی کارروائی کر رہی تھی. تو یہ حالات جو تھے وہ خراب تھے اور عام جو شہری تھے وہ بارڈر سے آسانی سے نہیں گزر سکتے تھے. تو یہ حالات خراب، کشیدہ ہونا مطلب خراب ہونا. پانچواں لفظ ہے یہاں پہ غدار. غدار کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو. جو بھی کوئی دھوکہ دیتا ہے اس کو غدار کہتے ہیں. اب اس کا ترجمہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، مطلب لکھا ہوا ہے کہ وطن یا قوم سے دشمنی کرنے والا، اس کو بھی غدار کہتے ہیں، اور جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے اس کو بھی غدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. ٹھیک ہے. چھٹا لفظ ہے یہاں پہ رن وے. یہ رن وے کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر، کہ جہاز جو تھا وہ رن وے پہ تھا اور یہ کہ رن وے پہ لینڈ کیا، یا رن وے کے پہ جو ہے ہوا تیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ لینڈ نہیں کر سکا یا پرواز صحیح سے نہیں اڑ سکی. تو رن وے اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ جہاز چلتا ہے تھوڑا سا، اس کے بعد فلائی کرتا ہے، اس کے بعد اڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی لکھا ہوا ہے رن وے. یہ انگلش کا بھی وہ ہے ورڈ ہے اصل میں. تو رن مطلب وہ ہوتا ہے دوڑنے والا، اور وے راستہ، دوڑنے کا راستہ، کیونکہ جہاز ڈائریکٹ سے نہیں اڑ سکتا بلکہ اس کو پہلے تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اڑتا ہے. تو یہ اسی سے ورڈ ہے. ہوائی اڈے پر پرواز کے لیے دوڑنے کا خصوصی راستہ. اب اس پہ عام گاڑیاں نہیں چلتی، اس پہ جو ہے صرف وہ جہاز چلتے ہیں. اس کا جو راستہ ہے بہت زیادہ اسموتھ بنایا جاتا ہے اور اس پہ فلائٹ جو ہے وہ تیزی سے چل کے پھر اڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. جی سر. اچھا، ساتواں ورڈ ہے آپ کے سامنے تربیتی پرواز. تربیت کو کہتے ہیں سکھانے کو، اور پرواز وہی طیارہ یا جہاز. تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ
پائلٹ کی تربیت کے لیے کی جانے والی پرواز. یعنی ابھی جو ہے پائلٹ نیا نیا افسر بنا یا نیا نیا سیکھنے لگا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور افسر بیٹھ کے جاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے کہ جہاز کو اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے موڑنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتے رہتی ہیں. تو یہ تربیتی پرواز کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ کی تربیت کے لیے کی جانے والی پرواز. اچھا اگلا لفظ جو ہے 8واں لفظ وائرلیس. یہ وائرلیس تو ایک وہ کامن ورڈ ہے کہ جو گھر پہ ایک سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے، یا اسی طرح اداروں میں لگا ہوا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے، یا فوجی اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ اس کو چھاونی تک اطلاع دینے کے لیے. جہاز پہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ کنٹرول روم تک رابطہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وائرلیس. تو اس کا مطلب یہ کہ پیغام بھیجنے اور وصول کرنے کی مشین. بیچ میں کوئی وائرلیس وائر تو اس کو کہتے ہیں تار کو، اور وائرلیس جس میں تار نہ جڑا ہوا ہو. ایک طرف جو ہے یہاں پہ ایک رکھا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا رکھا ہوا ہے، بیچ میں کوئی تار نہیں ہے لیکن آپس میں سسٹم کی وجہ سے رابطہ ہو سکتا ہے. اس کو وائرلیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری لفظ ہے عزائم. عزائم کا مطلب ہے ارادے. عزم، عزائم جو ہے یہ عزم کی جمع ہے، اور عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ. تو عزائم جو جمع ہے اس کا مطلب ہے ارادے. تو یہ سارے الفاظ معنی اس کو آپ اپنی کاپی میں کر لیں گے. ایک سوال یہاں پر ہم ابھی اور کریں گے. جی سر. سوال نمبر جو 1 کے عنوان سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. اس کو ابھی آپ یہیں پہ کر لیں گے بک کے اندر ہی، اس کے بعد پھر کاپی میں اس کو فیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جی سر. خالی جگہ میں پڑھوں گا اور بک کے اس حصے پہ لے جاؤں گا، یا مضمون جو ہم نے پڑھا ہے راشد منہاج سعید رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے اس حصے پہ لے جاؤں گا، اور وہاں سے آپ جواب خود تلاش کریں گے اور مجھے بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے اس پر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں گے. دیکھیں پہلا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. ان دنوں سرحدوں پر حالات ڈیش تھے. اب آپ جو چیپٹر ہے چیپٹر کا صفحہ نمبر 1 نکالیے. صفحہ نمبر 1 یعنی 43 43 صفحہ نمبر 43 نکالیے. تو اب یہ دیکھیے یہ جو یہاں سے دوسری یہ جو شروع ہو رہی ہے لائن، یہ جو تصویر جی یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے نیچے سے یہ لائن دیکھیں. یہ واقعہ پائلٹ افسر راشد منہاج کی شہادت کا ہے جو کراچی کے مضافاتی علاقے میں 20 اگست 1971 عیسوی کی ایک دوپہر کو پیش آیا. ان دنوں سرحدوں پر حالات کشیدہ تھے، پاکستان کے دشمن بہت سرگرم تھے. سر جی جی بیٹا آواز آ رہی ہے؟ اس کی جی سر ویڈیو نہیں آ رہی ہے لیکن. اچھا ویڈیو نہیں آئی، ایک منٹ دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے ویڈیو؟ نہیں سر. ویڈیو تو آنی چاہیے بیٹا. اب دیکھیے گا دوبارہ کرو. نہیں سر اب تو آ رہی نہیں. اب آ رہی ہے؟ اب ویڈیو آ رہی ہے بیٹا؟ دیکھیں میں نے تو کر لی شیئر دوبارہ سے. بتائیے بیٹا آ رہی ہے ویڈیو؟ جی بیٹا آواز آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا ایک منٹ میں ویڈیو دوبارہ شیئر کرتا ہوں آپ کو. دیکھیے گا ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تصویر نظر آ رہی ہے اسکرین؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر. جی ہاں جی. تو دیکھیں ہمارا جو پہلا جملہ تھا خالی جگہ کا کہ ان دنوں
سرحد کے حالات ڈیش تھے. اب وہاں پہ 4 آپشن تھے. میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بھی پڑھا ہے کہ کراچی کے مضافاتی علاقے میں 20 اگست 1971 عیسوی کی ایک دوپہر کو پیش آیا. ان دنوں سرحدوں پر حالات کشیدہ تھے. پاکستان کے دشمن بہت سرگرم تھے. تو اب دیکھیں یہ جو خالی جگہ اس میں کون سا الفاظ صحیح آئے گا کہ ان دنوں سرحد پر حالات بہتر تھے, پرامن تھے, کشیدہ تھے, پرسکون تھے. تو کیا جواب آئے گا اس کا؟